آج آپ لوگ اخفا کا طریقہ پڑھیں گے. کس کا طریقہ؟ اخفا کا طریقہ پڑھیں گے. آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے اظہار کا طریقہ. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. تو آپ نے 4 قاعدوں میں سے پہلا جو طریقہ تھا، پہلا قاعدہ تھا اظہار کا، آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے. آج دوسرا طریقہ پڑھیں گے اخفا کا طریقہ. اب ہم یہاں پر لکھ دے رہے ہیں نمبر 2. اظہار کا کیونکہ ہو چکا تھا اس وجہ سے ہم یہاں پر نمبر 2 ڈال رہے ہیں. اخفا. اخفا کی تعریف کیا ہے؟ آپ لوگ اخفا کی تعریف کو سنیے. اخفا کب ہوتا ہے؟ اخفا کب کرتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے. حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اخفا ہوگا. جیسے میم نون زبر من، کاف الف زبر کا، نون زبر نا. من کانا. کیسے پڑھیں؟ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے. کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد یہاں پر کون سا حرف ہے؟ پہلا حرف یہاں پر کاف ہے. اور آپ لوگ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. میں ان 15 کو بھی لکھ دوں گا تاکہ آپ سبھی کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. اور آپ لوگ کو یاد بھی ہے، یاد بھی کر لیجیے. من کانا. تو اخفا جو ہوگا وہ نون ساکن میں ہوگا یا تنوین میں ہوگا. اخفا کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ کرنا، چھپانا. تو جب ہم اخفا کریں گے تو اس کی آواز ناک میں جائے گی اور نون میں اخفا ہوگا. یا اگر تنوین یہاں پر رہے گا تو تنوین میں اخفا ہوگا. اب ہم اس کا جب ہجے کریں گے میم نون زبر من، کاف الف زبر کا. اب اخفا کے ساتھ پڑھیں گے من کا، نون زبر نا، من کانا. تو یہ حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آیا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک حرف آیا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. یعنی نون ساکن یا تنوین میں غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ اگر نون ساکن یہاں پر لکھا ہے تو نون ساکن میں غنہ کریں گے، یا تنوین میں لکھا ہو تو پھر تنوین میں غنہ کریں گے. اسی طریقے سے من کانا، یہ نون ساکن کی مثال ہے. آپ ایک تنوین کی مثال کو دیکھ لیجئے. اب تنوین کی مثال دیکھ لیجئے. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کرامن. پھر کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، نون زبر نا، کرامن کاتبین. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. کیا ہے؟ تنوین ہے. اب تنوین کے بعد آپ کون سا حرف دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر کاف ہے. اور کاف کس کے یہاں کا ہے؟ حروف اخفا میں سے کاف یہاں پر آیا ہوا ہے. تنوین کے بعد ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد کاف ہے. تو یہاں ہوگا کیا؟ اخفا ہوگا. یعنی کہ غنہ کریں گے. کس میں غنہ کریں گے؟ نون ساکن کا مثال ہے تو نون ساکن میں غنہ کریں گے، یا پھر تنوین کی مثال ہے تو تنوین میں اخفا یعنی غنہ کریں گے. اب اس کو پڑھیں گے من کانا کراما
کاتبین. تو یہ اخفا کا قاعدہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اب آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ حروف اخفا ہوتے کتنے ہیں کتنے ہیں. آپ لوگ جب تمام حروف کو یاد کر لیجئے گا 15 حروف کو، تب جا کر کے آپ کے ذہن میں یہ تعریف بیٹھ جائے گی. اسکرین میں ڈال دے رہے ہیں، یہاں پر لکھ دیتے ہیں حروف اخفا. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. ہاں، سب سے پہلے کیا ہے؟ تا. کیا ہے؟ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد را. را ہے؟ ہاں، اس کے بعد زال ہے نا، زال ہے. اس کے بعد زال ہے. اس کے بعد زا ہے. اس کے بعد سین ہے. اس کے بعد شین ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ صاد ہے. اس کے بعد ضاد ہے. پھر اس کے بعد طا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کاف. یہ آپ کے حروف اخفا ہیں. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف. یہ حروف اخفا ہیں. گنتی کر لیجئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15. یہ حروف اخفا ہیں. آپ تمامی طلبہ کرام اس کو یاد کر لیجیے گا کہ حروف اخفا کتنے ہیں، اور آپ کو اخفا کرنے کے لیے انہی حروف کا خیال کرنا پڑے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے، حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے گا، کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. یعنی نون ساکن یا تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے. آج کے لیے یہ سبق کافی ہے. آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہمیں سنائیے گا. اوکے؟